بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا 10 دن اور کیا 15 دن، اصل کہانی میں سناتا ہوں. جو میں نے ذائچے دیکھ لیے ہیں وہ کہانی کچھ اور ہے. ایک ویڈیو ہم نے آپ کو صرف ٹیزر دیا تھا، اسامہ صاحب پتہ نہیں کیوں ہاتھ کھینچ گئے تھے، اصل پکچر اس میں نہیں بتائی. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہونے کیا والا، یہ کیا مطلب بھردواج اور کیا ہر چیز، یہ سٹوریاں آپ کو ذائچوں کی اصل کہانی ہم سناتے ہیں ہونے کیا والا ہے. اسامہ صاحب کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر، مشہور اسٹرالوجر. اسامہ صاحب آپ نے اس دن بھی جو ہے نا وہ پوری کہانی نہیں سنائی. آپ مجھے پتہ نہیں کیوں آپ نہیں چاہتے آپ اپنے ناظرین جو ہے نا ان کو پوری خبر دیں. بتائیں کچھ، اگر کچھ تیاری کرنی ہے، معاملات کیا ہونے والے ہیں، کچھ گائیڈ کریں. آپ جو ہے نا کہ مجھے لگ رہا ہے آج کل جو ہے نا وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہاتھ نہیں کھینچتا، ایسی میں کبھی غلطی سے کوئی کمنٹ دیکھنے چلا جاؤں تو وہ خیر غلط بات ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن بس میرا موڈ آف ہو جاتا ہے ایک کمنٹ دیکھ کے بھی، کیونکہ میں 100% ڈیلیورنس کا عادی ہوں. 100% پہ الحمدللہ جیسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ ابھی میرے جو بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کلائنٹس جن کو ریمیڈیز دی، بے شک وہ ان کے ازدواجی مسائل ہوں، ان کے بچوں کے مسائل ہوں، بیماریاں ہوں، یا وہ ریکوری 100% پیپل آر گیٹنگ ریکورڈ. تو مجھے تو 100 سے نیچے پسند ہی نہیں ہے گفتگو یا بات. تو پھر اس میں مجھے بڑی وہ ہوتی ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ جو بات کر دیتے ہیں تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، کیونکہ بے شک ٹھیک ہے ایک ویڈیو 1 لاکھ گئی ہے، اس میں 4-5 کمنٹ تو آنے ہی ہیں. اگر کوئی بھی جو آپ کے ڈفرینٹ لوگوں کے وہ ہوتے ہیں پرابلمس، لیکن مجھے وہ 4-5 بھی گوارا نہیں ہے. میں اس حد تک کانشیس ہو کے چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. اور اب آپ دیکھ لیں پریڈکشنز میں بھی الحمدللہ اللہ نے عزت کا بھرم رکھا، اللہ وہ قائم ہے، ایک سیکوینس میں چیزیں بہتر ہوتی گئی. اب کہانی یہ ہے کہ یہ جو 10 جولائی ہے نا، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ بڑا پاکستانی حکومت، ادارے، عمران خان ان سب میں متوقع ہیں. اور جو عمران خان کا آنے کا ٹائم جو لوگوں کو بڑی ہوپس ہیں یا چیزیں ہیں، وہ تو 14-15 اگست کے بعد سپٹمبر کا مہینہ ہی ہے. اب اس درمیان میں کیا کچھ ہو جانا ہے، تو اب اس کو ذرا سمجھیں آپ کہ کہانی کتنی ٹف ہو سکتی ہے. اس وقت کیا ایسا ہوگا اس دوران جولائی اور اگست میں ہوگا ڈیفینیٹلی. دن کتنے ہیں؟ 1.5 ماہ، 2 ماہ، 2.5 ماہ، یہ جو 60 دن کے گیپ ہے، اس کے اندر ایسا کیا ہونا ہے، ایسی کیا چیزوں میں تبدیلیاں واقع ہونی ہیں کہ آپ کا سپٹمبر میں عمران خان اگر ایگزسٹ کر رہا ہوا تو آ جائے. کچھ تو 90 80 180 ڈگری کچھ نہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا تبدیلیاں ہوں گی. تو وہ تبدیلیاں کافی حد تک پاکستان کو ایک جیسے کہتے ہیں ڈیسٹیبلائز سے لے کے جو الفاظ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ہوں گے. ہاں، اس میں آپ کی حکومت جاتی ہے، کیا نئے میکنزم آتے ہیں، کیا ایسا ہونا ہے، کون استعفے دے گا، کیا کچھ ہوگا. دوسری بات ہے کہ عمران خان جنگوں کا شہزادہ، عمران خان جنگوں کا شہزادے کے طور پہ اس خطے میں اگر آیا تو لایا جائے گا، ورنہ نہیں. اور اس میں جو آپ کی انڈیا اتنا اسلحہ چلیں بتائیں، میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ انڈین بجٹ دیکھیے گا ڈیفینس کا کیوں بڑھ رہا ہے، وہ اس دفعہ کیوں پاکستانی ان سے بھی فگرز اوپر چلے گئے ہیں، وار ہیڈز کے فگر بھی اوپر چلے گئے ہیں. ابھی تو میں نے کہا ہے کہ اس دفعہ مودی جو پہلا بجٹ دے گا، ابھی پچھلے سٹیٹس چھوڑ دو، آگے چلے گئے پیچھے چلے گئے، آگے ہی ہے نا. ٹیکنیکلی انڈیا کے جو آج کی ڈیٹ میں سٹیٹس ہے، اس میں آلریڈی وار ہیڈ جو چیزیں کیپیبلٹیز ہم سے کہیں زیادہ ہیں، کہیں آگے ہے. وہ ابھی ایون ایٹامک وار ہیڈز میں، میزائل، اس میں بھی وہ نمبرز میں اب ہم سے آگے چلا گیا آج کی ڈیٹ. ٹیکنیکلی اس ڈیفنس کے بجٹ میں انڈیا کو بالکل بھی نہیں سپینڈ کرنا چاہیے. اب پینی
آن ڈیفینس. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی ایکسیس میں پڑا سب کچھ. لیکن آپ لوگ اب نظر رکھیں، آپ لوگ انڈین اس پہ نظر رکھیں. جب بجٹ آئے گا تو آپ لوگ ششدر رہ جائیں گے کہ اس میں ڈیفینس میں ایک بہت بڑا پھر دوبارہ سے بجٹ کا حصہ ہوگا. جہاز، میزائل، چیزیں سارے. اب کہانی یہ ہے کہ جنگ آپ کے سر پہ. اچھا مودی نے کیا کرنا ہے جی؟ پچھلے نہیں چلائے تو اب کیوں اور زیادہ کرے گا؟ اتنے وار ہیڈز اوپر جانے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسے ہی ہے نا، مطلب آپ نے روٹی کھانی نہیں یا آپ نے کوئی چیز کرنی نہیں، آپ کہیں جی تندوری تو بس روٹیوں کے ڈھیر لگائی جا دیکھی جائے گی، یا اسلحے کے ڈھیر لگائی جا. جنگ تو کوئی نہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں پوری دنیا میں، ہم تو پوری دنیا میں امن و شانتی چاہتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوتے ہیں. پھر اتنے اسلحہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہیں چلنے کے لیے خریدا اور بیچا جا رہا ہے. امریکہ کے پاس اسلحہ بیچنے کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں بچی. پوری آپ کی انڈیا، پاکستان، چائنا جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے. تو یہ جو ٹائم ہے، چلو جی یہ سال آپ بڑے لکی ہیں بہت ہی. آپ لوگ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم خدا سے، وہ جیسے کہتے ہیں گڑ گڑا کے ٹائم بائی کر لیں آپ. تو یہ سال کر لیں، چلیں کر لیں آپ. اگلا سال جب راہو سیٹرن اکٹھا ہونا ہے کچھ دنوں کے لیے، وہ ایک بہت بڑا بھونچال لائے گا. اس کے بعد آپ کا مارس کا سال ہے. ابھی تو آپ نے جسٹس کے سال دیکھا تھا، سیٹرن مکافات کا سال تھا، 8 نمبر تھا. اگلا 9 نمبر ہے، مارس ہے، جنگیں ہیں، جنگوں کا نمبر ہے. اس سال کیا کر لیں گے؟ تو بس جتنے بھی دن، آدھا سال گزر گیا، آدھا رہ گیا، نہیں آپ کو ٹائم کی وجہ سے کہتے سینسز آ رہی، تو اب تو بات دور ہے ہی نہیں. اور اب جس کو بھی کرنی ہے فرسٹ ایڈ کی تیاری کرے، گھر میں بچوں کو سکھائیں، سادہ غذا سے کچھ دن گزارا کریں، سمپل کھانے کی عادتیں ڈال کے چیک کریں اپنے آپ کو، روزے رکھنے کی کریں، اپنی جو کھجور سے پانی سے کچھ دن گزارنے کی. ایک تو ہیلدی بھی ہے، دوسری اچھی پریکٹس ہوگی، تیسری اپنے جو جیسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے پیار محبت کو انکریز کریں ود ان دا ہیومن. کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو انسیکیورٹی فیس کرنی پڑتی ہے وارز میں. اچھے ایسے جگہوں کے انتخاب کریں جہاں آپ نے، یا تو دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو اب اتنے بجٹ نہ کھلائے ہوں، یا تو پھر اتنی بڑی فوج نہ پالی ہو. پھر تو میں کہوں کہ چلو بھی سارے ہم بھی لڑیں. اب جب اتنا انہوں نے اتنا سا انجوائے اس نام پہ کیا، تو چلو اب میدان لگے گا تو لیٹ them do their job، جس کی وجہ سے اتنا عرصہ سرکاری سانڈوں نے انجوائے کیا پوری سرزمین. تو آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی خطے وہ چنیں جہاں بھئی ایسا نیوٹرل سا انوائرمنٹ 3 میں نہ 13 میں. وہ کہتے ہیں جی ہم جائیں کدھر؟ یہ تو پاکستان کی بات، ہمارے خطے کی بات. ابھی تو یوکرائن رشین جنگ نے پورے یورپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. برطانیہ کے لیے تھریٹ کھڑی ہے. آپ کا یہ حزب اللہ اسرائیل کی ذرا تھوڑی سی دوبارہ سے انٹینسٹی چیک کریں جو ڈائیلاگز کی وہ سامنے آ رہی ہے. کہانی آگے جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ترکی پہ، اچھا چلیں ابھی چلیں آپ یہ بتائیں، ترکی پہ ابھی تک کسی نے کوئی پریڈکشن دی ہو کہ ترکی پہ بھی اٹیک ہوگا، ترکی پہ بھی معاملات ہوں گے؟ کسی نے تو اب ہوگی. اسامہ صاحب ایک چیز جو ہے نا جس کے اوپر کسی کی نظر نہیں گئی، آپ نے میری ویڈیو میں، آپ پتہ نہیں کسی اور کی ویڈیو میں آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، میری ویڈیوز میں آپ بارہا ایک بات کر چکے ہیں کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. لوگ قانون اور انصاف خود وہ ایک جو ہے نا وہ اپنے پلیٹ فارم بنا لیں گے. اور یہی دیکھیں سرگودا میں کیا ہوا، لوگوں نے وہاں پہ عیسائیوں کو مار دیا، قتل کر دیا، زندہ جلا دیا. یہی واقعہ سوات میں ہوا. اور یہ بات آپ کو 2-2.5 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. گریڈ اسٹیشن کے پی کے پہنچ گئے. یس ہاں بالکل. ابھی یہ کہانی آگے جائے گی. یہ 2025 تک یورینس اس پوزیشن پہ، یہ تبدیلی کے اپنے اس نے پھل دینے، اور یہ ایسے ہی ہونا ہے. اور اس لیے اب اس سب کو تو آپ کو کچھ عرصہ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا بیئر کرنا ہے. صرف اگر ٹیکنیکلی ہینڈل، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب کوششیں ضرور ہو رہی ہیں
لیکن کامیاب نہیں ہوں گی. کوششیں دونوں سائڈوں پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیٹریوٹک لوگ ہیں. ہر کسی کو یہی لگ رہا ہے کہ وہی بڑا ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھیں ایک گیم ہی حرام ہے اس میں شرط لگاؤ یا نہ لگاؤ. یہ لوگ جیسے کہہ رہے تھے پانسا پھینکنا مثال ہے حرام ہے, اس پہ بھی کسی دن نا ان پہ بھی ڈیبیٹ کریں. یہ لوگوں کو بتانی بڑی ضروری ہے کہ اسلام ان کی کتنی کیئر میں آیا ہے کہ پانسے میں کیا ایسا ہے کیوں حرام ہو جائے. پانسا پھینک کے کھیل رہے ہیں, لوڈو کا ڈائس جیسے گھماتے ہیں, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اسلام کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ کہ کیا مسئلہ ہے اسلام کو. اصل میں آپ کو مسئلہ ہے, اور اسلام میں ہر اس بات کو منع کیا گیا جس سے آپ کو پرابلم ہے یا آپ کی لیے وہ اچھا نہیں ہے. بس آپ کی سینس نہیں پکڑتی, اس بچے کی طرح جو اوور ایٹنگ کر کے اپنے دانت خراب کر لے ٹافیوں کے مثال ہے, تو وہ آپ کی سینس کی وہ ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو میں نے پریڈکشنز دی تھی اس پہ, جو پاور کے ڈیسینٹرلائز ہونے پہ یا قانون کے ہاتھ میں لینے پہ یا یہ ساری جو چیزیں تھی, یہ آپ لوگ اب جو ہر گزرتا دن ہے اس میں یہ سب دیکھیں گے. اور یہ اب ٹائم جیسے کہتے ہیں نا ہے. اب بات جو اس کی ہوتی تھی کہ گیم ہی لوڈو حرام ہے, تو اب شرط لگاؤ یا نہ لگاؤ, لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں گیم حلال ہے, جوا لگاؤ تو حرام ہو جائے گی, شرط لگاؤ گے تو حرام ہو جائے گی ورنہ حلال رہے گی. اور جو مینجمنٹ کا سسٹم آپ لوگوں نے اپنی ہیومن کیئر میں یا اپنی مینجمنٹ میں روا رکھا ہے یہ اسلامی نہیں ہے. اس میں دونوں پارٹیسپینٹ جس مرضی اچھی نیت سے آئے ہوں, اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے ہمارے انسانوں کے خلاف ہی آنا ہے, ورنہ پھر دیکھ لیں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ویڈیو کو سنا, امید ہے آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور آپ اس میں سیکھا بھی ہوگا. ناظرین اجازت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.